امیر شام نے نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ امن سیز فائر کیا تھا، اس موضوع پر مفتی حنیف قریشی نے کہا ہے کہ صلح امام حسن اور امیر شام کے متعلق کیونکہ امام حسین علیہ السلام بقول ان کے پوری زندگی خاموش رہے، تو اس لیے ہمیں بھی امت کی خاطر اس مسئلے پر خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حق کو بیان نہ کیا جائے اور سادہ لوح مسلمانوں کو ان موضوعات کے حوالے سے ہمیشہ کنفیوژن میں رکھا جائے۔ مفتی حنیف صاحب، آپ امیر شام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، یہ آپ کے دل کی چاہت ہو سکتی ہے، مگر اہل بیت رسول علیہ السلام کے متعلق غلط بیانی اور خیانت سے کام نہ لیں۔ اور آپ یہ جو زور دے دے کے فرما رہے ہیں کہ امت کے لیے خدا را چپ کر جائیں، امت کے لیے خدا را خاموش ہو جائیں، تو یاد رکھیں کہ کلمہ حق کہنا ہی اسلام کی اساس ہے۔ اسلام تو نام ہی کلمہ حق کہنے کا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ صلح امام حسن کی ماہیت ایک جنگ بندی کے معاہدے اور سیز فائر کی ہے، نہ کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کو حاکم برحق تسلیم کر لیا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت امیر شام کی حیثیت آج کی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ڈیفیکٹو حکمران کی تھی۔ اور یاد رکھیں، جہاں حق کی آواز بلند کرنے کا معاملہ ہے تو نہ مولا علی علیہ السلام کبھی خاموش رہے، نہ امام حسن علیہ السلام کبھی خاموش رہے، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کبھی خاموش رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی تو ذات علامت ہی کلمہ حق بلند کرنے کی ہے۔ یعنی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، مگر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، مگر صرف کلمہ حق بلند کیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جو پوری دنیا میں کلمہ حق بلند کرنے کی علامت ہیں، ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموش رہے۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہاں پر آپ نے ایکسکلوسیو امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، ورنہ تو اہل بیت نے اپنے ہر زمانے کے اندر کلمہ حق کو بلند کیا ہے۔ تو میں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے حوالہ دوں، اور اس پروگرام میں جتنے بھی علماء اہل سنت موجود تھے ان کی خدمت میں میں وہ حوالہ پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کو اس کے خط کا ایک جواب لکھا، وہ جواب تاریخ میں موجود ہے، اور حوالہ بھی کتب اہل سنت کا ہے۔ پہلا حوالہ الامامہ والسیاسہ امام ابن قتیبہ کا ہے۔ امام ابن قتیبہ کا مکتب اہل سنت میں کیا مقام ہے یہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں، اور ان کا سن وفات 276 ہجری ہے۔ اور اس خط کا کچھ حصہ بلازری کی انصاب الاشراف میں بھی موجود ہے، وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں بنو امیہ کے تمام جرائم سے پردہ اٹھایا ہے، اور میں صرف چند جملے اس خط میں سے پیش کروں گا، باقی آپ خود جائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اے معاویہ، کیا تم نے جلیل القدر صحابی رسول ہجر ابن عدی کو قتل نہیں کیا؟ تم نے ظلم و ستم کر کے ان کو مارا۔ کیا تم نے جلیل القدر صحابی رسول عمر ابن حمق خزائی کو قتل نہیں کیا تھا جو خدا کے صالح بندے تھے؟ تم نے سنت رسول کو ترک کیا ہے اور بدعتوں کی پیروی کی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اے معاویہ، تم نے چن چن کر ان افراد کو مار ڈالا جو ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر اس خط میں امیر شام کو قاتل، عہد شکن اور ستمگار کہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، تو جناب آپ کا ہم سے یہی مطالبہ ہے نا کہ ہم وہ کریں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، تو ہم وہی کرنے کی ادنا سی کوشش اور کاوش کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے کرتوت اور مظالم کو
کھل کر بیان کیا ہے. تو اب ہم اگر آج کھل کر بیان کریں تو نہ غیروں کو کوئی پریشانی ہونا چاہیے نہ اپنوں کو. بنو امیہ اور امیر شام کے متعلق آج ہمارا وہی موقف ہے جو ان کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کا موقف تھا. اور یاد رکھیں کہ حق بیان کرنے میں آل محمد کبھی چپ نہیں رہے ہیں. آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم منہ بند کر لیں اور آپ بنو امیہ کی شان کے اندر بیٹھ کے قصیدے پڑھیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مفتی حنیف قریشی جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسے تو جس نے ذرا سا بھی اہل بیت کی مخالفت کر دی تو کیا وہ گیا؟ تو جناب ذرا سا اہل بیت کے خلاف اگر کوئی کرے تو کیا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ جناب حق و باطل کے درمیان ذرا ہی سا تو فاصلہ ہوتا ہے. حق اور باطل کے درمیان ایک باریک لکیر ہی کا تو فاصلہ ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، یہ تو آپ کی کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے. تو پھر اب وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے قول پر کامل یقین رکھتا ہے، لازم ہے کہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھے کہ ذات علی بن ابی طالب عین حق ہے، اور جو علی کے مقابلے پر آئے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ باطل ہوگا. مولا علی علیہ السلام کی راہ سے جو ذرا سا بھی اگر ہٹ جائے تو وہ باطل ہوتا ہے. اور یہ رسول کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ جو رسول کہہ دے تو اب اس بات سے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی ذرا سا اس بات کے لیے تمہارے دل میں شک نہ آئے. کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کتب اہل سنت میں موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 1000 حج کرے اور صفا و مروہ کے درمیان شہید ہو جائے لیکن یا علی اگر تجھ سے محبت نہیں رکھتا تو جنت میں جانا تو کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. آپ کو مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنا، اہل بیت کی مخالفت کرنا ذرا سی بات نظر آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم. مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کہ جس نے ان سے جنگ کی اس کی مجھ رسول سے جنگ ہے. ذرا آپ غور تو کریں کہ مولا علی سے جنگ کرنا، اہل بیت کے مقابلے پر آنا آپ کی نگاہ میں ذرا سی بات ہے. علی سے جنگ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا ہے. دیکھیے، انسان یا حق کے ساتھ ہوتا ہے یا باطل کے ساتھ ہوتا ہے. دین میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا کہ جہاں پر کوئی بات ڈیفائنڈ ہی نہ ہو کہ صاحب یہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا ہے، ظالم بھی حق پر ہے اور مظلوم بھی حق پر ہے، ظالم بھی مقدس ہے اور مظلوم بھی مقدس ہے. یہ نظریہ آپ دیکھیے، کوئی عقل مند انسان دنیا کے اندر اس نظریے کو قبول کرے گا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو اچھا اور مقدس کہا جائے؟ یہ بات سوائے جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور مجھے ایسے پروگرامز میں ان ٹی وی اینکرز پہ بھی حیرت ہوتی ہے جو ویسے تو بہت صاحب اپنے آپ کو اسمارٹ ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب دین کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو نان سینس باتوں کو وہ ایسے اطمینان سے بیٹھے میں دیکھتا ہوں سن رہے ہوتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. جناب دیکھیے، یہ جو نظریہ ایجاد کیا گیا کہ بس چپ رہو، خاموش رہو، بزرگوں کی باتیں نہ کرو، جیسا کہ حنیف قریشی یہاں فرما رہے ہیں، یہ نظریہ اس لیے مسلمانوں میں پیدا کیا گیا تاکہ حق اور باطل کے معاملے میں سادہ لوح مسلمانوں کو ہمیشہ کنفیوز رکھا جائے. باطل کو تحفظ دینے کے لیے یہ عقیدہ گڑا گیا کہ بس چپ رہو، بس خاموش رہو، چھپا دو، بات نہ کرو. یاد رکھیں
باطل اپنے آپ کو ہائٹ کرتا ہے، ہمیشہ باطل اپنے آپ کو چھپاتا ہے، حق تو آشکار اپنے آپ کو کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ صاحب بات نہ کی جائے، خاموش رہا جائے؟ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کا دین میں؟ اور یاد رکھیں کہ دین و مذہب میں آج یہ جتنا انتشار ہے، یہ جتنا کنفیوژن ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کنفیوژن مسلمانوں سے میں اختلاف ختم ہوگا ہی نہیں جب تک آپ عام مسلمان کو یہ سچ نہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام عین حق ہیں، اور جو ان کے مقابلے پر آئے وہ صریحاً باطل ہوتا ہے۔ أشهد أن أمير المؤمنين